الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا 8واں باب ہے معطل کی گردانیں. سبق نمبر 6 میں خوش آمدید. آج کے سبق کے اندر ہم امر اور نہیں کی ثقیلہ خفیفہ اور اسی طرح اسم فاعل اور اسم مفعول کی تعلیل پڑھیں گے. دیکھیں امر حاضر معلوم اور اسی طریقے سے امر حاضر مجہول، نہیں حاضر معلوم، نہیں حاضر مجہول، یہ ساری پیچھے تفصیل گزر چکی ہے. یہاں سے آگے حضرت اس میں جو ثقیلہ خفیفہ ہے اس کو شروع کر رہے ہیں. تو پہلی گردان یہاں پر ذکر کی ہے امر حاضر معروف بانون تاکید ثقیلہ کی، کولنا کولانی کولنا کلنانی. اب اس میں دیکھیں یہ جو کل سے بنا نا کولنا، تو یہ واو واپس آ چکی ہے جو کہ کل کے اندر حذف ہوئی تھی اس وجہ سے کہ نون سے ماقبل جو لام ہے یہاں پہ متحرک ہو چکا ہے. اسی طریقے سے یہاں پر بھی واو واپس آ چکی ہے. اور یہاں پر یہ تھوڑا سا سمجھنے والا ہے، یہ جو کولو ہے یہ کولو سے بنا ہے کولنا. جب کولو کے آخر میں اپنے نون تاکید ثقیلہ کا لگایا تو یہ بن گیا کولونا. یہاں پر پھر التقاء ساکنین ہوگا واو جمع اور نون کے درمیان، اور پھر واو حذف ہو جائے گی تو پیچھے بچے گا کولنا. اگلا سیگا دیکھیں کل نانی. یہ جو کل نانی ہے یہ کیا تھا؟ کل نہ تھا. جب اس کے آخر میں اپنے نون تاکید ثقیلہ کا لگایا تو کل ننا ہو گیا. تو 3 نون جمع ہو گئے. اجتماعی نونات ثلاث عرب کے اندر اچھا نہیں سمجھا جاتا، تو اس وجہ سے درمیان میں الف فاصلے کا لیا ہے، تو یہ اس طریقے سے بن گیا کل نانی. اگلی گردان دیکھیں امر غائب معلوم، امر غائب و متکلم معروف بانون تاکید ثقیلہ لیقو لنا. تو یہاں پر بھی وہی بات ہوگی، یہاں پر بھی وہی واو واپس لوٹ آ چکی ہے جس طریقے سے ہم نے یہاں پہ امر حاضر معروف میں واو واپس لوٹ آئی تھی. لیقولان لیقولون، یہاں پر اسی طریقے سے جیسے یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا التقاء ساکنین سے واو حذف ہوئی تھی، اسی طریقے سے یہاں پر بھی واو حذف ہوگی. آگے سے لتقولن، یہاں پر بھی واو واپس لوٹ کے آ چکی ہے. لتقولان تثنیہ کا صیغہ، یہاں پر بھی واو واپس لوٹ کر آ چکی ہے. لیقلنانی، اس میں دیکھیں یہاں پر وہی بات ہے، لیقلنا تھا، جب آخر میں اپنے نون تاکید ثقیلہ کا لگایا تو پھر اس میں 3 نون جمع ہو گئے تو درمیان میں فاصلے کے لیے الف کو لیا ہے تو یہ بن گیا لیقلنانی. لیقولن لنقولن، لیقل لنقل تھا، تو جب اس میں نون تاکید ثقیلہ کا لگایا تو ماقبل جو لام تھا یہ متحرک ہو گیا، لہذا التقاء ساکنین سے جو وہ حذف ہوئی تھی وہ واپس لوٹ آئی تو بن گیا لیقولن لنقولن. اس کے بعد آپ آگے دیکھیں بانون تاکید خفیفہ لیقولن لیقولن. ابھی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ خفیفہ کے اندر ایک تو تثنیہ نہیں ہوتا، دوسرے اس میں جمع مؤنث نہیں ہوتا، تو اسی وجہ سے لیقولن یہ واحد مذکر غائب ہے، لیقولن یہ جمع مذکر غائب ہے. لتقولن یہ واحد مؤنث غائب ہے، اور لیقولن لنقولن، لیقولن یہ واحد متکلم، لنقولن یہ جمع متکلم. ان ساروں میں آپ کو واو واپس نظر آ رہی ہے. وجہ وہی ہے کہ جب نون تاکید خفیفہ کا لگا تو ماقبل لام یہ متحرک ہو گیا، اس لیے جو وہ حذف ہوئی تھی وہ یہاں پر واپس لوٹ آئے گی. آگے دیکھیں امر مجہول بانون تاکید ثقیلہ لیقالن لیقالان لیقالن. یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ یہ جو الف حذف ہوا تھا امر مجہول کے اندر، یہاں پر چونکہ لام متحرک ہو چکے اس لیے واپس لوٹ آئے گا. لیقالان لیقالن، یہاں پر دیکھیں جس طریقے سے یہاں پر ہوا تھا التقاء ساکنین کی وجہ سے واو گرا تھا، یہاں پر بھی بالکل اسی طریقے سے التقاء ساکنین کی وجہ سے واو گر جائے گا. لتقالن لتقالان لیقلنانی، لیقلنا تھا تو اس کے بعد پھر وہاں پہ نون تاکید ثقیلہ کا لگا تو الف فاصلے کا درمیان میں لیا تو یہ اس طریقے سے ہو گیا لیقلنانی، لیقالن لنقالن. آگے چلیں نہیں حاضر معروف بانون تاکید ثقیلہ، بالکل ویسے ہی گردان ہے، کوئی فرق نہیں ہے. لا یقولن لا یقولان لا یقولن لا تقولن لا تقولان الی آخر تک آپ اسی طریقے سے اس کی گردان بنا سکتے ہیں. اور مجہول میں بھی اسی طریقے سے لا یقالن لا یقالان لا یقالن، یہ وہی ساری گردان ہیں جو آپ پہلے اولا کے اندر تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. اور نون تاکید خفیفہ بھی اسی طریقے سے ہی لگے گا کہ تثنیہ میں آپ نے نہیں لگانا، جمع مؤنث میں آپ نے نہیں لگانا، باقی صیغوں میں آپ نون تاکید خفیفہ کا یہ لگا دیں گے. تو بہرحال یہاں تک امر اور نہیں مکمل ہو گیا. آگے اسم فاعل کی تعلیل دیکھ لیں. قائلن قائلانی قائلون قائلتن قائلتان قائلاتن. اب یہ بتا رہے ہیں کہ جو قائلن ہے یہ اصل میں کیا تھا؟ قاولن تھا، کیونکہ یہ اجبف واوی ہے نا، قال یقول، تو قاولن تھا. تو اس کے بعد قاعدہ نمبر 8 کی وجہ سے یہ جو واو ہے اس واو کو ہم نے حمزہ سے تبدیل کر دیا تو یہ بن گیا قائلن. یہ بھی اسی طریقے سے قاولانی سے قائلانی، قاولون سے قائلون، قاولتن سے قائلتن، قاولتانی سے قائلتانی، قاولاتن سے قائلاتن.
اسم مفعول دیکھ لیں، فرما رہے ہیں کہ جو اسم مفعول ہے مقول، مقولانی، مقولون، مقولۃ، مقولتان، مقولات۔ اب اس کی تعلیل کر رہے ہیں کہ جو مقول ہے اصل میں کیا تھا؟ مقبول، اس طریقے سے تھا۔ اب اس میں ہم نے جب واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی تو اب یہ ایسے ہو گیا مقول۔ اب یہاں پہ دو ساکن اکٹھے ہو گئے ہیں، پہلا ساکن واو مدہ تھا، لہذا اس واو کو ہم نے التقاء ساکنین کی وجہ سے حذف کر دیا تو یہ بچ گیا مقول۔ اسی طریقے سے باقی بھی سیگے ایسے ہی ہیں۔ یہ جو تھا نا مقولانی کیا تھا؟ مقبولانی، منصورانی کے وزن پر، مقبولون منصورون، تو یہاں پر بھی اسی طریقے سے حرکت نقل کر کے آپ نے التقاء ساکنین سے واو کو حذف کر دینا ہے، اور مونس میں بھی آپ نے بالکل یہی والی تعلیل کرنی ہے۔ تو بہرحال یہاں تک ہمارا یہ سبق مکمل ہو چکا ہے۔